روم کے بشپ نے اپنے آپ کو پوپ یعنی باپ کہلوانا شروع کر دیا۔ یوں یہ بت پرستی سے مسیحت میں آنے والے 9 مرید اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے آئے۔ اس کے برعکس اس دوران بت پرستوں کو اس وقت تک تکالیف دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ازا رسانیوں میں مزید اضافہ جاری رہا۔ اس عرصے کے دوران بہت سی بدعات نے سر اٹھایا گئی تھی۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے تقریباً 300 سے زیادہ مخصوص پیشن گوئیوں کو پورا کر دیا تھا۔ بہت سے اور یہودی رہنماؤں نے اس تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ بعد از مسیح تک یروشلم برباد ہو گیا کہ یہودیوں نے اپنے مسیحا کو خود ہی قتل کر دیا۔ یہودیوں کے اندر شدید غیر دوستو، آج ہم بات کریں گے مسیحت کی تاریخ کے بارے میں سے ہوئی رومن کلیسیا کی ابتدا کب۔ خداوند یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی کلیسیا قائم کریں گے۔ یہ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا۔ مسیحت میں آنے والے ابتدائی 9 مرید یہودی تھے۔ یسوع مسح کیے ہوئے بادشاہ ہیں۔ درست ہوگا کہ مسیحت کی جڑیں یروشلم میں ہے۔ پرانے عہد نامے نے نئے عہد نامے کی بنیاد رکھی۔ اس وقت تک نئے عہد نامہ کی زیادہ تر کتابیں مکمل ہو چکی تھیں۔ مسیحت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بن گئی اور بچوں کے بپتسمے کو حقیقی گناہ سے پاک ہونے کے یونانی کلیسیا اس کے ساتھ متفق نہ ہوئی، بلکہ فرقہ واریت میں اہم کردار ادا کیا۔ کلیسیا نے تمام اتحاد ختم کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دیے اور ان کا رہن سہن بادشاہوں جیسا تھا، پر فساد اور لالچ پایا جاتا تھا۔ خونریز اور بہت مہنگی صلیبی جنگوں کے سلسلے کو شروع کرنے اور جاری سب کو مختلف طریقوں سے خاموش کرا دیا گیا۔ لوتھر کے ساتھ ہی پروٹسٹنٹ تحریک نے جنم لیا اور اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف فضل سے ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں۔ کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ میں جدید دور کے لیے دروازے کھولنے میں مشنری دنیا بھر میں انجیل کی منادی کرتے رہے۔ رومن کیتھولک کلیسیا اور ایسٹرن آرتھوڈوکس کلیسیا نے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کر لیے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے پاک معتبر میٹھے اور پیارے نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا دوست چینل گاڈ از لو سے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے مسیحت کی تاریخ کے بارے میں کہ مسیحت کی ابتدا کب سے ہوئی، رومن کلیسیا کی ابتدا کب سے ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو دینے والا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے دوستو، کلیسیا کا آغاز یسوع مسیح کی قیامت یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 روز بعد قریباً 30 عیسوی میں ہوا۔ متی 16 باب اور اس کی 18ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی کلیسیا قائم کریں گے، اور اعمال 1 باب اور اس کی 2، 3 اور 4 آیت کے مطابق کلیسیا یعنی کہ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا۔ اس دن 3000 لوگوں نے پطرس کے وعظ کے جواب میں یسوع مسیح کی پیروی کا انتخاب کیا۔ دوستو، مسیحت میں آنے والے ابتدائی 9 مرید یہودی تھے اور کلیسیا کا مرکز یروشلم تھا۔ اسی وجہ سے مسیحت ابتدائی طور پر یہودیوں کے فرقوں جیسے کہ فریسیوں اور صدوقیوں میں سے ہی ایک فرقے کے طور پر جانی جاتی تھی۔ تاہم جس تعلیم کی منادی رسول کر رہے تھے وہ یہودی گروہوں کی تعلیم سے بالکل مختلف تھی۔ یسوع مسح کیے ہوئے بادشاہ ہیں اور اپنی موت کی بنیاد پر نیا عہد تشکیل دینے آئے تھے۔ اس پیغام نے اور اس کی وجہ سے جنم لینے والے اس الزام نے کہ یہودیوں نے اپنے مسیحا کو خود ہی قتل کر دیا، یہودیوں کے اندر شدید غم و غصے کو جنم دیا۔ پس ترسس کے ساؤل کی طرح بہت سے اور یہودی رہنماؤں نے اس تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ مسیحت کی جڑیں یروشلم میں ہے۔ پرانے عہد نامے نے نئے عہد نامے کی بنیاد رکھی، اس لیے پرانے عہد نامے کے علم کے بغیر مسیحت کو مکمل طور پر سمجھنا ناممکن ہے۔ دوستو، پرانا عہد نامہ مسیح یعنی نجات دہندہ کی ضرورت کے بارے میں بیان کرتا ہے، جس میں مسیحا کے منتظر لوگوں کی تاریخ پائی جاتی ہے، اور یہ عہد نامہ مسیح کی آمد کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ نیا عہد نامہ مسیح کی آمد اور گناہ سے نجات کے لیے اس کے کام کو بیان کرتا ہے۔ پیارے دوستو، خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ در حقیقت وہی مسیحا ہیں جن کے بارے میں پرانے عہد نامے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے تقریباً 300 سے زیادہ مخصوص پیشن گوئیوں کو پورا کر دیا تھا۔ پینتیکوست کے تھوڑے عرصے کے بعد کلیسیا میں غیر یہودیوں کے لیے بھی دروازے کھل گئے تھے۔
मुबशर फिलिपस ने सामरियों में मसीह की मुनादी की और उनमें से बहुत से मसीह पर ईमान ले आए। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा पतरस रसूल ने गैर कौम के करनेलियस के घराने में मुनादी की और उन्होंने भी रूह कुद्दस पाया। पौलुस रसूल ने, जो कि बतौर साउल पहले कलीसिया को तकलीफ पहुंचाने में बड़े पैमाने में सरगर्म था, इंजील को तमाम रोम और यूनान में फैला दिया। और दोस्तों, मुमकिन तौर पर वो इस तालीम और पैगाम को स्पेन तक भी ले गया था। प्यारे दोस्तों, सन 70 बाद मसीह तक यरूशलेम बर्बाद हो गया। उस वक्त तक नए अहदनामा की ज्यादातर किताबें मुकम्मल हो चुकी थीं और कलीसियाओं में गर्दिश कर रही थीं। अगले 240 सालों तक मसीहियों को रोम ने बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर और बाज़ औक़ात शाही फरमानों के तहत बहुत अजियतें दी। दूसरी और तीसरी सदी में मसीहियों की तादाद में इजाफे की वजह से कलीसियाई क़यादत ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म होती चली गई। इस अरसे के दौरान बहुत सी बिद्दात ने सर उठाया, जिनको रद्द भी किया गया और नए अहदनामा के कैनन यानी मखसूस किताबों के मोतबर इल्हामी होने पर इत्तेफाक किया गया। लेकिन इज़ा रिसानियों में मजीद इजाफा जारी रहा। दोस्तों, 312 बाद मसीह में रोमी शहनशाह कस्तंतीन ने मसीहत को कबूल करने का दावा किया। तकरीबन 70 साल बाद मसीहत रोमी सल्तनत का सरकारी मजहब बन गई। बिशप्स को हुकूमत में आला एजाज के मकाम पर फाइज किया जाने लगा। कस्तंतीन के बाद मसीहियों पर उनके ईमान की वजह से जुल्म और सितम होना बंद हो गया। इसके बरअक्स इस दौरान बुत परस्तों को उस वक्त तक तकलीफ देने का सिलसिला शुरू हो गया जब तक वो अपनी बुत परस्ती को तर्क करके मसीहत को कबूल न कर लेते। इस तरह की जबरदस्ती की तब्दीलियों की वजह से बहुत से लोग दिल की हकीकी तब्दीली के बगैर ही कलीसिया में शामिल हो गए। यूं ये बुत परस्ती से मसीहत में आने वाले नौ मुरीद अपने साथ अपने बुतों को भी ले आए और उन रस्मों को भी मानते रहे जिनके वो आदी थे। दोस्तों, इस तरह कलीसिया में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई और मुख्तलिफ तरह की शबीहात, वसी फन तामीर, ज़ियारतें और मुक़द्दसों की ताज़ीम इब्तदाई कलीसिया की परस्तिश में शामिल हो गई। तकरीबन इसी दौर में कुछ मसीही रोम से पीछे हट गए और उन्होंने राहिबों की तरह तन्हाई में रहना शुरू कर दिया और बच्चों के बपतिस्मे को हकीकी गुनाह से पाक होने के एक जरिए के तौर पर मुतारिफ करा दिया। आइंदा सदियों के दौरान कलीसिया के हतमी अकायद और इलाहियाती तालीमात के तयन, मजहबी बदउनवानियों के खात्मे और जंगे लड़ने वाले फरीकैन के दरमियान अमन कायम कराने की कोशिशों में मुख्तलिफ कलीसियाई मजालिस मुनक्कद की गईं। जैसे ही रोमी हुकूमत कमजोर हुई, कलीसिया और ताकतवर बन गई और मशरकी और मगरबी कलीसियाओं के दरमियान बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए। रोम में वाक़या लातीनी कलीसिया ने दीगर तमाम कलीसियाओं पर रसूली इख्तियार रखने का दावा कर दिया। रोम के बिशप ने अपने आप को पॉप यानी बाप कहलवाना शुरू कर दिया। कस्तंतीनिया में वाक़या यूनानी कलीसिया इसके साथ मुत्तफिक ना हुई। 1050 बाद मसीह में इलाहियाती, सियासी तर्ज अमल और लसानियाती तकसीम ने बड़े पैमाने पर पैदा होने वाली फिरका वारियत में अहम किरदार अदा किया, जिसमें रोमन कैथोलिक कलीसिया, मगरबी कलीसिया और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स यानी मशरकी कलीसिया ने तमाम इत्तेहाद ख़त्म करते हुए एक दूसरे से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। यूरोप में रोमन कलीसिया ने अपने ताकतवर इख्तियार को जारी रखा। इस कलीसिया के पॉप जिंदगी के हर शोबे पर इख्तियार रखने का दावा करते थे और उनका रहन सहन बादशाहों जैसा था। कलीसिया की क़यादत में हर एक मकाम पर फसाद और लालच पाया जाता था। दोस्तों, 1095 से लेकर 1204 तक मुख्तलिफ पोपों ने कई कौमों की तरक्की को ख़त्म करने और यरूशलेम को आज़ाद कराने की कोशिशों में खूनरेज और बहुत महंगी सलीबी जंगों के सिलसिले को शुरू करने और जारी रखने की तौसीक की। कई सालों तक कई अफराद ने रोमन कैथोलिक कलीसिया की तरफ से की जाने वाली मजहबी, सियासी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मगर सबको मुख्तलिफ तरीकों से खामोश करा दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, 1517 में जर्मनी के एक राहिब मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसने जो कुछ कहा उसे सब ने सुना। लूथर के साथ ही प्रोटेस्टेंट तहरीक ने जन्म लिया और यही चीज़ क़ुरून वस्ती दौर के इख्तिताम का सबब भी बनी। मार्टिन लूथर केलोन जैसे इस्लाहकार इल्म इलाहियात के कुछ अहम निकात पर बाहमी तौर पर इख्तिलाफ राय रखते थे, लेकिन फिर भी वो कलीसिया की रवायात के मुकाबले में बाइबल के आला इख्तियार पर जोर देते थे और इस हकीकत पर मुत्तफिक थे कि गुनहगार अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ फजल से
ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، افسیوں 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت کے مطابق۔ اگرچہ رومن کیتھولک کلیسیا نے یورپ میں زور پکڑے رکھا اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کلیسیاؤں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن بالآخر تحریک اصلاح نے رومن کیتھولک کلیسیا کی طاقت کو کامیابی سے بڑے پیمانے پر ختم کر دیا اور یورپ میں جدید دور کے لیے دروازے کھولنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے مدد فراہم کی۔ پیارے دوستو، 1790 سے 1900 تک کلیسیا نے مشنری کام میں بے مثال دلچسپی ظاہر کی۔ نو آباد کاریوں نے مشن کی ضرورت کے لیے کلیسیاؤں کی آنکھیں کھول دیں اور صنعت کاری نے ایسے لوگ فراہم کیے جو مشنریوں کو مالی امداد دینے کے لیے مالی صلاحیت رکھتے تھے۔ مشنری دنیا بھر میں انجیل کی منادی کرتے رہے، جس کے نتیجہ میں دنیا بھر میں چرچز تعمیر کیے جانے لگے۔ موجودہ دور میں رومن کیتھولک کلیسیا اور ایسٹرن آرتھوڈوکس کلیسیا نے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کر لیے ہیں، جیسے کیتھولک اور لوتھرن کلیسیا نے بھی کیے ہیں۔ بشارتی کلیسیا مضبوط اور خود مختار ہے اور اس نے اصلاحی علم الہیات میں اپنی جڑیں مضبوطی سے قائم کی ہیں۔ کلیسیا کے اندر پینتیکاسٹل، کرشماتی کلیسیا، بین المذاہب تحریک کا پرچار کرنے والے گروہ اور اس کے علاوہ دوستو مختلف طرح کی بدعتیں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ لیکن دوستو ہمیں اپنی تاریخ سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دوستو کلسیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت کے مطابق اگر ہم کلیسیا کی تاریخ سے کچھ اور نہیں بھی سیکھتے تو بھی ہمیں کم از کم مسیح کی محبت کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دینا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک ایماندار مسیحی پر بائبل مقدس کو جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے۔ جب کلیسیائیں بائبل کی سکھائی ہوئی تعلیمات کو بھول جاتی ہیں اور مسیح کی تعلیم کو نظر انداز کرتی ہیں تو ان کے درمیان ابتری اور بے ترتیبی حکمرانی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آج بہت سی کلیسیائیں ہیں لیکن انجیل ایک ہی ہے۔ یہ وہی ایمان ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ خدا کرے کہ ہم اس ایمان کو محفوظ رکھنے اور بغیر تبدیلی کے اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں ایماندار رہیں، اور خدا اپنی کلیسیا کی تعمیر کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرتا رہے۔ دوستو، خداوند ہم سب کے ایمان کو اور مضبوط کرے اور ہمیں اس کلام کی خدمت کرنے کے لیے مخصوص کرے۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پاتا ہوں پیارے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔